العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ بعد میں وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فإن اللہ ومولاہ وجبرئیل والصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. سورہ تحریم کی یہ آیت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ اے محبوب آپ کا مولا ہے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اور نیک مومنین اور اس کے بعد فرشتے. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت یہ بات درج ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کو جو تکلیف پہنچائے، آپ کو جو ایذا دے، تو آپ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا معاون ہے، آپ کا مددگار ہے، نیک مومنین آپ کے مددگار ہیں، جبریل امین مددگار ہیں، اور اس کے بعد دیگر فرشتے آپ کے مددگار ہیں. مزید تفسیر صراط الجنان کے بعد اگر ہم دیگر تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر نصفی المسمى بمدرک التنزیل و حقائق التأویل میں، تفسیر نصفی میں یہ بات مصنف علام فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا معنی ہے. فإن اللہ ہوا مولاہ، لفظ مولا لایا گیا تو مولا کے کیا معنی ہے؟ اس سے استمداد بغیر اللہ کیوں کر ثابت ہوتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ درج کرتے ہیں کہ یہاں مولا سے مراد ای معاونہ و ناصرہ فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ یہاں پر اس بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کے مددگار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مزید اگر تفسیر ملا علی قاری کو اٹھاتے ہیں تو انوار المسمى انوار القرآن و اسرار الفرقان، تو اس میں یہ بات درج ہے. کیا ہے؟ المولا کے تحت کہا گیا کہ یہاں پر ای ناصرہ و معاونہ فی الحیات الدنیا والآخرہ. یہاں پر بھی مولا سے مراد ناصر کے معنی ہیں، یہاں بھی مولا سے مراد معاون کے معنی ہیں، مددگار کے معنی ہیں. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مزید اگر ہم تفسیر کبیر کو اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے معاون کا معنی درج ہے، ناصر کا معنی درج ہے. صرف اسی آیت کریمہ پر ہم بس نہ کریں، بلکہ مزید اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک اللہ عز و جل تمہارا ولی ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول جو ہیں تمہارے ولی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں. تو ولی انما ولیکم کا لفظ لایا گیا. تو اگر ہم لغت اٹھاتے ہیں تو ولی کا کیا معنی ہے؟ تو ولی کا ایک معنی مولا کے بھی آتے ہیں. اب مولا کے تحت آئیے کچھ کلام سنتے ہیں. مددگار استمداد بغیر اللہ کیوں کر ثابت ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے؟ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تفسیر کبیر میں جو ہے مصنف علام نے تقریباً لفظ انما ولیکم میں لفظ جو ولی ہے، ولیکم میں لفظ ولی پر کم و بیش 5 صفحات پر مصنف علام نے اس بات کو کلام کیا. کلام کرتے کرتے اس بات کو ثابت کر دیا، جو بات اظہر من الشمس کی طرح جو ہے واضح ہو جاتی ہے کہ استمداد بغیر اللہ جو ہے شرک و بدعت نہیں، گمراہی نہیں، بلکہ جائز و مستحسن ہے. مزید تفسیر کبیر ہی پر نہیں، بلکہ اگر ہم تفسیر نصفی کو اٹھاتے ہیں، تفسیر ملا علی قاری کو بھی اٹھاتے ہیں، تو ان تمام تفاسیر میں یہ بات درج ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اس آیت کریمہ کے تحت لفظ انما ولیکم کے تحت جو ہے یہ شرک و بدعت نہیں، گمراہی نہیں، بلکہ جائز و مستحسن ہے. مزید انہی 2 آیت کریمہ پر اکتفا نہ کرے، مزید اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مزید اللہ تبارک و تعالی سورہ انفعال میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَيَّدَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. مزید سورہ انفعال ہی میں اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر ارشاد
ارشاد فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی, اے نبی, حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. مزید اگر ہم دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران میں جائیں تو لفظ نحن انصار اللہ کی عبارت آتی ہے. مزید اگر ہم کتاب وغیرہ کا مطالعہ کریں, احادیث کریمہ کا بھی مطالعہ کریں, ابھی تو آیت کریمہ کی بات ہے نا, تو ان تمام کی تمام آیت کریمہ سے جو اگر ہم اس کے تحت تمام کی تمام تفاسیر, خواہ وہ تفسیر کبیر ہو, تفسیر نصفی ہو, تفسیر صراط الجنام ہو, تفسیر ملا علی قاری ہو, جتنے بھی تفاسیر کی کتب کو ہم اٹھائیں گے تو ان آیت کریمہ کے تحت مصنف علام نے اس بات کو اس طرح ثابت کر دیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک و بدعت نہیں, یہ گمراہی نہیں, بلکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا, استمداد بھی غیر اللہ, یہ جائز ہو, مستحسن ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نے تو آیت سے ثابت کیا نا, کوئی حدیث کا طالب ہو, تو ہم اس سے یہی کہیں گے کیا آپ نے ربیہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ, ربیہ بن قعب اسلمی کا وہ واقعہ بھول گئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مالک کونین ہے, مالک مختار ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ سل یا ربیہ, مالک کونین کیا فرما رہے ہیں؟ اے ربیہ تو سوال کر, تو کیا مانگتا ہے تو مانگ. تو مالک کونین ہے, حضرت ربیہ جان رہے ہیں کہ مالک مختار ہے, مالک کونین ہے, جو مانگیں گے وہ عطا کریں گے. لیکن وہ صحابی رسول تھے, کچھ نہیں مانگے. مانگے تو کیا مانگے؟ فرماتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ سے دنیا کا طالب نہیں, یا رسول اللہ میں آپ سے دنیا کے جائیداد کا طالب نہیں, بلکہ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں, میں جنت میں آپ سے رفاقت کا سوال کرتا ہوں. تجھی کو مانگوں کہ 100 سوال سے ایک سوال بہتر ہے. مزید کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں مالک کونین ہے نا, مالک مختار ہے نا, آقا کریم فرماتے ہیں اے ربیہ وغیرہ ذالک, اس کے علاوہ بھی کچھ تمہارا ارادہ ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنے کا تم قصد رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ ہی کو مانگ لیا تو اس کے سوا اور بھلا دنیا کی کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے. چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے تحت اشعۃ اللمعات میں یہ بات درج ہے. کیا ہے؟ اس میں یہ درج ہے کہ کہا جاتا ہے سرکار نے فرمایا سل یا ربیعہ, اے ربیہ تو سوال کر. تو یہاں پر لفظ سل لایا گیا, مطلق کہا گیا, یہ نہ کہا گیا کہ اے ربیہ تو سوال کر, دنیاوی سوال کر, دنیا میں جو مانگے گا وہ دوں گا, بلکہ سل کہا گیا, مطلق کہا گیا, مقید نہ کہا گیا. تو اس کے تحت فرمایا جاتا ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کل معاملات مصطفیٰ کریم کے انڈر میں ہے. مصطفیٰ کریم جسے چاہیں, جس طرح چاہیں, جب چاہیں, باعطاء الہی جسے چاہیں جس طرح چاہے وہ نواز سکتے ہیں. کیوں نہ کرے کہ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آخر دعوانا ان الحمدللہ. صلو علی الحبیب.